الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ تبوک کا ذکر چل رہا تھا جب جنگ کی تیاری کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کے لیے ضروریات زندگی مہیا کرنے کے لیے اعلان فرمایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے سب سے پہلے جو صحابی ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی عمر بھر کا جمع شدہ مال بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کے گھر میں جتنا بھی سرمایہ تھا آپ نے سب ایک گٹھڑی میں بند کر دیا، اسے باندھنے کے بعد اسے بارگاہ نبوت کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا۔ اس میں 4000 درہم تھے، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں تھیں جو سب کا سب اپنے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے اس رفیق اعلیٰ، رفیق غار، اعلیٰ دوست کہ اس ایثار کو دیکھا تو دریافت فرمایا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، هل ابقیت لأہلیک شیئا، کہ کیا تم اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کوئی چیز چھوڑ آئے ہو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصد ادب و نیاز عرض کی، ابقیت لہم اللہ و رسولہ، میں اپنے گھر میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ سبل الہدا جلد 5 صفحہ 628۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کو بڑے ایمان افروز انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اس عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار آپ بھی سماعت فرمائیں تاکہ آپ کو اس رفیق غار کے جذبہ ایثار کا جائزہ لینے میں ذرا آسانی ہو جائے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشست، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ ماہ و انجم فروغیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس،
پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ علامہ محمد اقبال، بانگ درا، کلیات اقبال اردو، لاہور، شیخ غلام علی اینڈ سنز پبلشرز، 1979، طبع 4۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ آپ کے گھر میں جو دولت تھی اس کو 2 برابر حصوں میں بانٹ دیا، ایک نصف آدھا اٹھا کر اپنے آقا کی خدمت میں لے آئے۔ رحمت مجسم علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، حل ابقیت لأہلیک شیئا، ہے عمر کیا تم اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ چھوڑ آئے ہو؟ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدھا مال حضور کی خدمت میں لایا ہوں اور آدھا مال اہل و عیال کے لیے گھر چھوڑ آیا ہوں۔ اس روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی میدان میں بھی چھوڑ نہیں سکتے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق سے کسی میدان میں بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، سبقت نہیں لے جا سکتے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثار ہوا، آپ آئے، آپ نے 200 اوقیہ چاندی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش کر دی اور بقیہ سارا مال نصف بانٹ دیا، اور ایک نصف جہاد کے اخراجات پورا کرنے کے لیے حاضر کر دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس انداز ایثار کو اپنی دعاؤں سے نوازا اور بارگاہ الہی میں ان کے لیے یوں دعا کی، بارک اللہ لکا فی ما انفقت و فی ابقیت، بارک اللہ لکا فی ما انفقت و فی ما ابقیت۔ اے عبد الرحمن، اللہ تجھے برکت دے اس مال میں بھی جو تو نے خرچ کیا اور اس مال میں بھی جو تو نے باقی رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کے باعث اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں اتنی برکت دی جس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ صرف اندازہ لگانے کے لیے آپ سماعت فرمائیں کہ آپ نے 4000 درہم ایک مرتبہ خرچ کیے، پھر ایک موقع پر 40,000 دینار خرچ کیے، پھر ایک موقع پر 500 گھوڑے راہ خدا میں پیش کیے، پھر ایک موقع پر 500 اونٹ اللہ کی راہ میں دیے۔ آپ نے سن 41 ہجری میں مدینہ طیبہ میں وفات پائی۔ اس وقت آپ کی عمر جو تھی 75 سال تھی۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ ان کے مال سے 50,000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیے جائیں، اور ہر بدری کو جو اس وقت زندہ تھا 400 دینار دینے کی وصیت کی۔ زندہ بدریوں کی تعداد اس وقت 100 تھی۔ 1000 گھوڑے مجاہدین کو مہیا کرنے کی وصیت کی۔ ان وصیتوں کو ادا کرنے کے بعد اتنا سونا وراثت میں چھوڑا کہ کلہاڑوں سے کاٹا گیا۔ آپ نے 4 بیوائیں چھوڑیں، بیوگان 4 بیوائیں چھوڑیں۔ آپ کی ایک بیوی نے میراث میں سے اپنے حصے کے بدلے میں 80,000 دینار وصول کیے۔ عزیز الدین ابو الحسن علی بن محمد بن عبد الکریم ابن اثیر، اسد الغابہ فی معرفہ الصحابہ، تہران، کتاب فروشی اسلامیہ، جلد 2، صفحہ 485۔ عزیزان گرامی قدر، اسی سبجیکٹ کو وقت پورا ہونے کو ہے، انشاءاللہ کل جاری رکھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لسانی
کلہ لا الہ الا انت صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.